بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر خطے میں پائیدار امن و استحکام اور معاشی ترقی کا خواب ہرگز شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ میر وائز نے سری نگر میں ایک انٹرویو میں کہا کہ تنازع کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا بنیادی سبب ہے، جس کا حل دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے کشمیریوں کی شناخت کو مٹانے کی کوششوں پر بی جے پی کی بھارتی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں نے حالیہ انتخابات کے ذریعے بی جے پی حکومت کے 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو، جن کی وجہ سے کشمیری بہت متاثر ہوئے، یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 370 اور 35A کی دفعات ختم کرنے کے غیر قانونی اقدامات نے تنازع کشمیر عالمی سطح پر مزید اجاگر کر دیا ہے۔ حالیہ نام نہاد انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی جیت کے بعد عمر عبداللہ نے آج مقبوضہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ یہ 2018 میں مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کی اسمبلی کو تحلیل کرنے، صدر راج نافذ کرنے اور اگست 2019 میں علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پہلے انتخابات ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما آغا روح اللہ مہدی نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت انتظامیہ کو 5 اگست 2019 کو کشمیریوں سے چھینے گئے حقوق کی بحالی کے لیے فوری کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کی پالیسیوں اور اس کے غیر قانونی اقدامات کی بھرپور مزاحمت ناگزیر ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں صحافیوں کو نشانہ بنانے کا پریشان کن رجحان جاری ہے، کیونکہ قابض حکام نے عمر عبداللہ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے بہت سے صحافیوں کو پاس جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ سینئر صحافیوں نے اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف چند ایک صحافیوں کو تقریب میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد حکام کے سامنے سچ بولنے والے صحافیوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں گرفتاریاں، سرکاری کوارٹرز سے بے دخلی، ایکریڈیشن سرٹیفکیٹ کے اجرا سے انکار اور سرکاری تقریبات سے اخراج شامل ہیں۔ دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے سینئر رہنماؤں محمد فاروق رحمانی، محمود احمد ساگر، سید فیض نقشبندی اور محمد سلطان بٹ نے ایک مشترکہ بیان میں RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت کے اقدامات، خاص طور پر کشمیری مسلمانوں کی شناخت مٹانے اور ہندوتوا نظریہ مسلط کرنے کی منظم مہم پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا RSS کا منشور ہے۔ کینیڈا نے ملک میں سکھ کارکنوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بھارتی حکام، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور جرائم پیشہ تنظیموں کے درمیان ایک پریشان کن گٹھ جوڑ کا پردہ فاش کیا ہے۔ بھارت کی مجرمانہ کارروائیوں کا انکشاف خالصتان تحریک کے ایک پرجوش رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے جون 2023 میں قتل کے بعد ہوا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کینیڈین حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے خفیہ ادارے RA کے اعلیٰ عہدیداروں کو سکھ کارکنوں کے خلاف کارروائیوں کا اختیار دیا تھا۔